السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آغاز گفتگو سے قبل حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کے فرمان علی شان کی روشنی میں ذکر کی اہمیت اور فضیلت جس کو ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، ذکر کی اہمیت یوں بھی واضح ہے کہ بندہ جہاں کہیں اپنے دل کے علاج کے لیے کوئی دوا اسے نہیں ملتی ہے اور پھر وہ اللہ کے ذکر کو صحیح طریقے سے کرتا ہے تو وہی ذکر الہی اس کے دل کی دوا بن جاتی ہے۔ آپ اس کا تجربہ کر لیں، کیونکہ دل کے کچھ غم ایسے ہیں کہ اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، یہاں تک کہ اگر جسم کے اندر حصے میں کوئی بھی بیماری ہے اور سی ٹی اسکین کے ذریعے پتہ چل گیا تو ڈاکٹر اس کا علاج کرتے ہیں، لیکن ایک دل پر بوجھ، ایک غم، ایک ٹینشن جو دنیاوی اعتبار سے ہے، دنیا کا بہت سارا بوجھ ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں تقریباً اکثر حضرات مبتلا ہیں۔ دل پر ایک بوجھ ہے، ایک غم ہے، ایک ٹینشن ہے، اس کا ہم علاج تلاش کرتے ہیں، کہیں اس کا کوئی علاج نہیں، اور مزید جب ٹینشن بڑھتا ہے تو دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، بے چینی، بے قراری ہونے لگتی ہے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ای سی جی کرنا پڑے گا، ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا۔ وہ تو بیٹھے ہی ہیں مکمل طور پر کاٹنے کے لیے، آپریشن کے لیے، لیکن اگر اس بوجھ کو آپ ہلکا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے آپ کافی ہلکا پن محسوس کریں گے، اپنے دل کا ایک بوجھ جو غم ہے، ایک ٹینشن ہے، وہ کم ہوتا جائے گا۔ اور ذکر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ تسبیح لے کر کے بیٹھیں یا کسی ایک مخصوص جگہ بیٹھیں، جہاں بھی آپ ہیں دل سے اللہ کو یاد کریں۔ دل سے جب بندہ اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ صرف اگر وہ کہہ دیتا یا اللہ، اگر دل سے پکار لے یا اللہ، تو وہ دل کا غم جو ہے وہ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے پکارے، اور جب تک دل سے وہ بندہ پکارتا نہیں ہے اس وقت تک اسے اس کی لذت بھی نہیں محسوس ہوگی اور دل ہلکا بھی نہیں ہوگا۔ وہ ایک رسم ادا ہوتی ہے، فارمیلٹیز پوری ہوتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دل سے پکارے۔ حضرات محترم، آج ایک خاص بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ذکر کی جو فضیلت آپ نے بارہا سنی ہے اور ذکر کی اہمیت بھی ہے، لیکن آج میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ کے ذکر کے لیے تلاوت قرآن بھی ایک سب سے بہتر طریقہ ہے۔ قرآن مقدس کی تلاوت بھی ذکر ہی میں شامل ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت الگ چیز ہے اور ذکر کی محفل الگ چیز ہے، بلکہ احادیث کریمہ کی روشنی میں تلاوت سب سے بہتر ذکر بھی ہے۔
اسی لیے کئی بزرگوں نے فرمایا کہ جب کبھی آپ کو دنیا کا بہت زیادہ غم ستائے، کوئی آپ کا سہارا نہیں ہے، کوئی آپ کو تسلی دینے والا بھی نہیں ہے، بلکہ سب آپ کو ٹینشن دے رہے ہوں، یہاں تک کہ رشتہ دار چھوڑ دیے، خاندان والے ساتھ چھوڑ دیے، دشمنی پہ اتر آئے، تو آپ اچھے طریقے سے وضو کر کے اللہ کا کلام قرآن مقدس لے کر کے آپ بیٹھ جائیں اور پھر دل سے آپ تلاوت کرنا شروع کر دیں، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اللہ کے اس کلام سے ہم کو کتنی تسلی ہونے لگے گی۔ اور کئی بزرگوں نے فرمایا کہ اس جہاں سے آپ قرآن شریف کھول کر کے پڑھنے بیٹھیں گے، تلاوت کریں گے، اسی میں آپ کا علاج اور آپ کا حل ملتا نظر آئے گا۔ لیکن میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ علاج ہی کے لیے پڑھیں، بلکہ قرآن کی تلاوت یہ اللہ کا ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کے بے شمار فائدے ہیں، جس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ آج ہم ان برکتوں کو نہیں محسوس کر رہے، اور جس دن ہم نے دل سے تلاوت قرآن کرنا شروع کیا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی رہیں گی۔ تو قرآن مقدس کی تلاوت یہ اپنے لیے لازم کر لیجئے، مسلسل پڑھتے رہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف رمضان شریف آ گیا تو ہی ہم قرآن شریف پڑھیں، کلام پاک کو لے کر کے 2 ختم کرنا ہے، 3 ختم کرنا ہے، ابا کے لیے، دادا کے لیے، فلاں کے لیے بخشنا ہے، اس لیے 3-4 ختم ہو گئے، رمضان شریف ختم ہو گیا تو اب قرآن شریف جو بند کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد سال بھر کے بعد ہی اٹھانا نصیب ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو، قرآن کریم کے ساتھ ایسا سلوک نہ ہو، بلکہ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا گہرا ہو جائے، اتنا گہرا ہو جائے جیسا کہ آج موبائل سے ہمارا تعلق گہرا ہو گیا۔ اگر میں یہ مثال دوں تو شاید کسی کو انکار نہیں ہوگا، آج موبائل سے اتنا گہرا تعلق ہے، تھوڑی دیر کے لیے اگر موبائل پاس میں نہیں ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار پوچھنے لگتے ہیں ارے موبائل کہاں گیا میرا۔ یہاں تک کہ حال یہ ہو گیا ہے کہ سو کر کے اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے موبائل ہاتھ میں لے کے دیکھتے ہیں کہ کس کا میسج آیا ہے، فیس بک پہ کیا ہے، یوٹیوب پہ کیا ہے، پہلے موبائل دیکھ لیں گے، اس کے بعد پھر منہ دھلنا ہے یا وضو کرنا ہے، باقی دوسرے کام۔ تو موبائل سے اتنا گہرا تعلق ہے اور قرآن پاک سے ہمارا تعلق بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی ماشاءاللہ چند حضرات میں جو تلاوت قرآن کا احساس ہے، جذبہ ہے بھی، تو وہ بھی اب موبائل ہی کو اپنا قرآن مکمل سمجھ لیے ہیں۔ ایک ضرورت کے تحت ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں ہے، مگر قرآن جو اصل قرآن کا نسخہ ہے اس سے ہمارا تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہی وہ قرآن مقدس ہے، اس سے جب ہمارا گہرا تعلق ہوتا ہے، قلبی دل سے تعلق ہوتا ہے، اور ادھر جب انتقال ہوتا ہے سارے لوگ لے جا کر کے قبر میں دفن کر کے آتے ہیں، قبر میں کوئی نہیں ہوتا مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قرآن تمہارے لیے روشنی بن کر وہاں آ جاتا ہے، یہ قرآن کریم وہاں آ کر کے تمہارے لیے روشنی اور مونس بن جاتا ہے۔ مونس یعنی انس، جس سے ایک طرح سے کسی کے بیٹھنے سے جیسے وحشت دور ہو جائے، بے قراری دور ہو جائے، قبر کی تاریکی میں، تنہائی میں یہی قرآن مونس بن جاتا ہے۔ آپ نے قرآن کی ختم کی جو دعا آپ نے پڑھی ہوگی، قرآن کریم کے ختم کی جو دعا ہے، ختم قرآن کی دعا آپ اس میں دیکھ لیجئے، اس میں یہی ہے مونسی، میرا مونس بنا دے، یعنی قرآن کو مونس بنانے کی دعا ہم کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں مطلب یہی ہے کہ جب ہم تنہا ہوں، تنہائی انسان کو کاٹتی ہے، تنہائی میں انسان بہت بے چین اور بے قرار ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، اجنبیت ہوتی ہے، چاہتا ہے کہ تنہائی میں کب تک رہیں گے۔ 1-2 گھنٹہ اگر تنہائی میں رہتا ہے تو پھر اس کو بے چینی ہونے لگتی ہے، کہیں دوستوں کے پاس، کہیں مجمع میں، کہیں لوگوں کے درمیان آتا ہے تو تھوڑا سا انس ہوتا ہے۔ خاص طور پر جو ایسے ماحول میں رہے ہیں، بھرے بھرے ماحول میں، تو وہ تنہائی میں رہنا وہ پسند نہیں کریں گے۔ لیکن چاہے انسان تنہائی میں رہا ہو یا بھرے مجمع میں رہا ہو، انتقال کے بعد تو اسے تنہائی ہے، تنہا ہی رہنا ہے۔ اس قبر میں کوئی مونس نہیں ہے، کوئی غمخوار نہیں ہے۔
جس اولاد کے لیے ہم نے اپنی ساری زندگی قربان کر دی، وہ اولاد بھی ہمارے لیے قبر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. بلکہ عالم یہ ہے کہ اگر اولاد کبھی اگر فاتحہ پڑھنے کے لیے قبر پہ چلے جائے تو بہت بڑی بات ہے، ورنہ تو آج وہ بھی بھول گئے، فراموش کر دیے، پتہ ہی نہیں، ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ وہاں وہ ضرورت مند ہیں اور ہمارے انتظار میں ہیں کہ ہمارا بیٹا آ کے کچھ تلاوت کرے اور کچھ ایصال ثواب کرے. نہیں جاتے ہیں. تو ایسے موقع پر ہمارے لیے مونس یہی قرآن عظیم ہے، یہ اللہ کا کلام. تو قرآن مقدس سے ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ گہرا ہوتا جائے تو انشاءاللہ دنیا کے بہت سارے غم بھی ہلکے ہوں گے، اور جب دنیا سے جائیں گے اس وقت ہمیں تنہائی محسوس نہیں ہوگی. انشاءاللہ یہی قرآن ہمارے لیے مونس ہوگا، انس پیدا کرے گا، وحشت دور ہوگی اور وہاں پر روشنی ہی روشنی ہوگی. اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے پر اللہ کا ایسا کرم خاص ہو جاتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ قبر کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے کشادہ ہو جا، اس کے لیے کشادہ ہو جا. جبکہ قبر تنگ ہوتی ہے، قبر کا تنگ ہونا حدیثوں میں ذکر آیا ہے. قبر بہت تنگ ہو جاتی ہے. تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے اس طرح سے دباتی ہے کہ آدمی بالکل اس میں چپک جائے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قبر جب دباتی ہے تو ادھر کی پسلی ادھر، ادھر کی پسلی ادھر ہو جائے. اب آپ سوچئے کوئی اگر ہم کو ایسا دبانے لگے تو ہم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. قبر دباتی ہے اور اتنا دباتی ہے کہ پھر ادھر کی پسلی ادھر ہو جائے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ قبر کو حکم فرماتا ہے کہ اس کے لیے کشادہ ہو جا، اس کے لیے کشادہ ہو جا، وسیع ہو جا، اور تحت نگاہ اس کے لیے قبر کشادہ ہو جاتی. تو یہ ہمارے لیے قرآن کریم کی تلاوت دنیاوی اعتبار سے، قبر کے اعتبار سے، اور قیامت میں میدان محشر کے اعتبار سے بھی اتنا عظیم یہ کلام ہے کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، تلاوت قرآن کرنے والے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ حکم فرمائے گا، تلاوت کرتے جا اور آگے بڑھتے چلے جاؤ. وہ بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ جنت کے زینے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے لیے لازم کر لیجئے اور قرآن کریم سے ہمارا رشتہ گہرا ہو جائے، تعلق گہرا ہو جائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے. یہدی ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، للتی ہی اقوم جو سب سے سیدھا ہے. یعنی قرآن سے جو ہمیں راستہ ملے گا وہ کبھی ٹیڑھا راستہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ غلط راستہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ سیدھا راستہ ہمیں قرآن سے ہی ملے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن سے اپنا رشتہ گہرا کر لو، تعلق گہرا کر لو. ایک مرتبہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ مخصوص لوگ ہیں، اللہ کے کچھ خاص لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ خاص کرم فرماتا ہے. صحابہ اکرام پوچھنے لگے، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے خاص ہیں؟ کیونکہ ہر کسی کے کوئی خاص ہوتے ہیں نا. پیر صاحب کے کچھ خاص ہیں، کسی لیڈر اور نیتا کے کچھ خاص لوگ ہیں جن کے لیے ان کی طرف سے کچھ خاص انعامات ملتے رہتے ہیں. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے کچھ خاص لوگ ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرماتا ہے. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو دنیا میں کثرت سے تلاوت قرآن کرتے ہیں، جو قرآن کریم کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، وہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ خاص کرم فرماتا ہے. اس لیے بھی قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں. لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جو کافی لوگ یہ سوال ذہن میں رکھے ہوں گے، نہیں ہے تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا اور آپ ایک نہ ایک دن یہ سوال کریں گے. کیونکہ عام طور پر قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو بعض لوگ سوال یہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ قرآن تو ہم پڑھ لیتے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو اس سے کیا فائدہ ہے؟
کچھ لوگوں نے اس طرح سے لوگوں کو بدظن بھی کر دیا، بدگمان بھی کر دیا. جب قرآن نہیں سمجھ میں آتا تو پڑھ کے فائدہ کیا؟ قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پڑھ کے فائدہ کیا ہے؟ ابھی چند دن پہلے یہ بات سامنے آئی کہ ایک گروہ، ایک فرقہ نکلا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تم کو قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نماز کچھ سمجھ میں آیا تو وہاں جا کے پڑھنے سے کیا فائدہ؟ چھوڑ دو اس نماز کو، اس قرآن کو. معاذ اللہ رب العالمین. اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں، قرآن کریم اللہ رب العزت کا وہ عظیم الشان کلام ہے کہ اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو تلاوت کرنے والے کو وہ فائدہ ضرور پہنچاتا ہے. تلاوت کرنے والے کو اس کا فائدہ ضرور وہ پہنچاتا ہے. یعنی قرآن کی برکتیں، قرآن کا فیض اور قرآن کی برکتیں اسے ملتی ہی رہیں گی. ایک مرتبہ ایک بزرگ سے ان کے پوتے نے یہ بات کہی تھی، کیونکہ وہ پہاڑوں کی طرف رہتے تھے. تو پوتا اپنے دادا کو دیکھ کر، بہت سارے بچے جو ہے اپنے والد کو یا اپنے دادا کو دیکھ کر انہی کی طرح سے بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک دادا، وہ نیک انسان تھے، بڑے بزرگ تھے، ان کا پوتا ان کے ساتھ رہنے لگا، خدمت بھی کرنے لگا. اب وہ جیسا کرتے تھے ویسا کرنے لگا. جوانی کی عمر آ گئی تو وہ قرآن کی وہ کثرت سے تلاوت کرتے تھے. تو یہ پوتا بھی جو ہے ویسے ہی ان کے جیسے قرآن شریف کی کثرت سے تلاوت کرنا شروع کیا. ایک دن پوتا اپنے دادا سے کہتا ہے کہ دادا جان، میں آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں، لیکن قرآن میں پڑھتا ہوں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. قرآن شریف میں پڑھتا ہوں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، لہٰذا اس سے کیا فائدہ؟ تو اگر سمجھ میں آتا تو بہت اچھا تھا. تو پہلی بات تو انہوں نے یہ سمجھایا کہ بیٹا، سمجھنے کے لیے علم دین حاصل کرنا ضروری ہے. وہ علم دین جب حاصل کرو گے، عالم کورس جب کرو گے تو تمہیں قرآن سمجھ میں آ جائے گا. لیکن یہ سوچ کر کے کہ ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے چھوڑنا ہے کہ نہ، بلکہ اس کی تلاوت جاری رکھو، پڑھتے رہو. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تمہیں علم دین بھی عطا فرما دے گا. پھر انہوں نے، بزرگ نے اس کے ذہن میں ایک بات بٹھانے کی، کیونکہ بزرگان دین پریکٹیکل طور پر کچھ ایسی چیزیں بتا دیتے ہیں جس سے انسان کے ذہن میں بات بیٹھ جائے. بچہ تھا، جوانی کی عمر کے قریب تھا. اس سے آپ نے کہا ایسا ہے، مجھے پانی کی ضرورت ہے، قریب میں ایک ندی ہے، وہاں سے تم پانی لے کے آنا. لیکن پانی لانے کے لیے انہوں نے اس کو ایک ٹوکری دی. ٹوکری ہوتی ہے نا جس میں کوئی بھی چیز رکھی جاتی ہے لیکن اس میں پانی رک تو نہیں پائے گا. تو ٹوکری دی، انہوں نے کہا کہ اس میں ہی پانی لانا، بالٹی میں، لوٹے میں نہیں، بلکہ اس میں پانی لے کے آنا. اب بچہ، دادا کا حکم ہے، گیا ندی میں، پانی بھرا، لے کے آ رہا ہے، آنے تک ختم ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ اس میں تو پانی رک نہیں پا رہا ہے. بولے نہیں، جاؤ تم محنت کرو، آ جائے گا. پھر گیا، وہ پانی بھرا اور جیسے ہی لے کے نکلا تھوڑی دیر میں وہ پانی رستے ختم ہو گیا. ان کے پاس پہنچنے تک پانی سب ختم ہو گیا. بولے دادا کیا کروں، پانی اس میں رک نہیں رہا ہے. بولے نہیں، تم اس میں محنت کرو، کوشش کرو، جلدی سے آؤ تو شاید ہو سکتا ہو اس میں پانی رک جائے گا، کیونکہ بہت ہلکا سا اس میں سے گر رہا تھا. پھر وہ گیا ندی میں، پھر ٹوکری میں پانی بھرا اور لے کر کے بہت تیزی سے، یعنی دوڑ کر کے آیا تاکہ میں جلدی پہنچوں تو کچھ تو پانی بچے گا. دوڑ کے آیا تو بھی پانی سب ختم ہو گیا. 3-4 بار ایسا اس نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، لیکن پانی تو اس میں محفوظ نہیں رہا، پانی بچا ہی نہیں ہے، خالی ٹوکری ہے. تو اب وہ تھک ہار کے اس نے کہا کہ دادا اب نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اتنی میں نے محنت کیا، دوڑ کے آیا، سانس پھول رہی ہے لیکن پانی اس میں نہیں بچ رہا ہے. تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ اس کو ٹوکری کو رکھو، پانی تو تم نہیں لا پائے، لیکن اب اس ٹوکری کو دیکھو پہلے کیسے تھی اور اب اس میں کیا کیفیت ہے. بولے ہاں، پہلے ایک دم گندی جیسی تھی لیکن اتنے بار لانے کی وجہ سے وہ بالکل صاف ہو گئی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت سے ایسے ہی دل صاف ہوتا ہے، دل پاک و صاف ہو جاتا ہے. یہ بزرگوں کے سمجھانے کا انداز کہ وہ بچے کے دل میں بات بیٹھ گئی. واقعی یہ قرآن کا پڑھنا جو ہے ہمارے لیے بے سود بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ ہمارے دل کو صاف فرما دیتا ہے. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ دنیا میں بے حیائی، گناہ، برائیاں بہت زیادہ ہیں اور ہمارے دل پہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا رہتا ہے.
اور دل پہ اثر ہونے کا مطلب یہ کہ دل کو زنگ لگ جاتا ہے، اور زنگ کو دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر میں قرآن کریم کی تلاوت بھی ایک بہتر ذکر ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادھر تم اللہ کو یاد کر کے قرآن کریم جو اللہ کا عظیم الشان کلام ہے اس کی تلاوت کرتے رہو، تمہارا دل نورانی ہو جائے گا، دل صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اور یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کی روشنی میں جو صحیح معنوں میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یعنی صحیح انداز سے، اچھے انداز سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے دل میں کینہ کبھی نہیں پیدا ہو سکتا۔ کینہ، کسی سے جو کینہ ہوتا ہے، کینے کی وجہ سے ہماری نیکیاں رد کر دی جاتی ہیں، نیکیاں واپس ہو جاتی ہیں دل میں کینہ رکھنے کی وجہ سے، مگر حضور فرماتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے کبھی اس کے دل میں کینہ نہیں ہوگا، اور وہ دل صاف ستھرا، وہ دل نورانی بن جاتا ہے۔ اس دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے۔ حضرات محترم، اگر اس چیز کو آپ پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں دیکھنا چاہیں تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے لے کر ہمارے جتنے بھی اکابر بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو کتنی تلاوت کرتے ہیں۔ خود رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم اکثر تلاوت قرآن فرماتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے فرماتے تھے۔ صحابہ اکرام بھی ان میں اکثر، کئی ایسے بھی بزرگان دین ہیں جنہوں نے ایک ایک قیام کے اندر 1,00,000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، جن کی تقلید ہم کرتے ہیں، جو ہمارے امام ہیں حنفیوں کے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اتنا قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے کہ 3 دن گزرتے تھے کہ آپ کا ایک قرآن مکمل ختم ہو جاتا تھا، اور رمضان المبارک میں روزانہ 2 قرآن پاک ختم کرتے تھے، دن میں 1 قرآن پاک ختم ہو جاتا تھا، رات میں 1 قرآن پاک ختم، اتنی کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس وقت جہاں آپ آرام فرما ہیں، جو آپ کی قبر بنی ہوئی ہے، اس جگہ بیٹھ کر کے آپ نے 24 لاکھ قرآن ختم کیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا تلاوت قرآن کا شوق تھا۔ یہ تلاوت قرآن کی برکت اللہ نے انہیں اتنی عطا فرمائی کہ پوری دنیا میں آج ان کا چرچا ہے، ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کے احترام کا آپ کو مظاہرہ نظر آتا ہے۔ حضرات محترم، اپنی زندگی کے لیے ایک بہتر نسخہ سمجھ لیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عظیم نعمت قرآن عطا فرمائی۔ قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کو اگر ممکن ہو سکے، اللہ توفیق دے تو سمجھنے کے لیے بھی کوشش کریں۔ سمجھنے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ تفسیر ہی اٹھا کر کے دیکھیں، جو معتبر سنی صحیح العقیدہ اچھے عالم دین ہیں ان کے پاس بیٹھ کر کے تھوڑا قرآن پاک درست بھی کر لیں، اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ، مفہوم و معنی بھی آپ سنتے جائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کا بھی ثواب ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن شریف کو سمجھنے کا موقع بھی ملے گا۔ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا۔ بندہ کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوشش سے کئی گنا زیادہ اسے عطا فرماتا ہے۔ جب ہم دنیا کے معاملے میں بہت محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یہ سوچ کر نہیں بیٹھتے کہ ارے نہیں ہو رہا ہے چھوڑ دوں، نہیں۔ دنیا کے معاملے میں ہماری کوشش کا عالم یہ ہے کہ بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تھوڑا سا لاس ہو گئے، چلو اور آگے بڑھتے ہیں، اور تھوڑی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرتے کرتے الحمدللہ لائن پہ آ جاتے ہیں، پٹری پہ آ جاتے ہیں، اور پھر کاروبار چلنے لگتا ہے۔ دنیا کے معاملے میں ہم محنت کوشش کرتے ہیں، تو دین کے معاملے میں کیوں محنت نہیں کریں، کوشش کیوں نہ کریں؟ اس میں کوشش کرنے سے انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور ہماری آخرت سنور جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہی سے آپ عہد کر لیجئے کہ ہم کو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، چاہے صبح ہو یا شام ہو، کوئی ایک مخصوص وقت مقرر کر کے کم از کم 1 صفحہ 2 صفحہ 1 رکوع 2 رکوع جتنا ہو سکے یہ تلاوت روزانہ کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے حضرات وظائف پڑھتے ہیں، وظیفے سے کو میں منع نہیں کروں گا، جو آپ کی وظائف پڑھیں، لیکن اس سے بہتر یہ ہے
کہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے لیے لازم کر لیں. اور بچوں کو تو ہم بارہا کہتے ہیں، لیکن آج کے بچوں کو شوق بہت کم ہے، کم کیا بلکہ نہ کے برابر ہے. بولو ڈانٹو، بہت زیادہ بولو تو بھی مشکل سے تھوڑا سا قرآن شریف لے کے بیٹھتے، پھر اس کے بعد یہ عادت ہی ختم کر دی گئی ہے. اس لیے کہ دنیاوی معاملات میں آج ہمارے بچے بہت زیادہ آگے بڑھ گئے اور ان کو اتنا ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے کہ وہ قرآن شریف کو اٹھا کر کے پڑھ سکیں. لیکن اگر میرا یہ مشورہ اگر ہمارے بچے قبول کر لیں تو میں انہیں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کامیابی اس راستے سے بھی آپ کو ملے گی. اگر آپ کمپیوٹر کے فیلڈ میں یا سائنس کے فیلڈ میں، جس فیلڈ میں بھی آپ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، بزنس میں، کاروبار میں، کسی بھی لائن میں، اور اس میں آپ کو وقت نہیں مل رہا ہے، لیکن اگر آپ نے یہ دل میں ٹھان لیا کہ میں جس فیلڈ میں محنت کر رہا ہوں اس میں مجھے کامیابی ملے، کیونکہ کامیابی ہی سب کا مطمع نظر ہے، سب کی خواہش یہی ہے کہ مجھے اس فیلڈ میں کامیابی ملے، تو میں انہیں مشورہ دوں گا کہ روزانہ آپ عہد کر لو کہ میں قرآن شریف پڑھ کر کے ہی یہ کام کروں گا. تو انشاءاللہ اس قرآن کریم کی برکت سے آپ کو ہر میدان میں کامیابی ملے گی، کیونکہ قرآن ایک ایسی عظیم نعمت ہے. اس قرآن کریم کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو بھی آسان فرما دے گا. اور جو منزل آپ کی ہے، جو مقصد آپ کا ہے، واقعی اگر مقصد خیر ہے، اچھا مقصد ہے کہ اس میں ڈگری حاصل کرنا ہے، اس میں مجھے ایک دم اچھا بننا ہے، اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے، تو کامیابی ملے گی، لیکن قرآن کریم کی برکت سے ملے گی. نمازوں کی پابندی کریں اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کر کے پھر اپنی تعلیم، اپنا جو کورس ہے اس کے لیے آپ توجہ کریں. انشاءاللہ العزیز اس میں بھی آپ کو کامیابی ملتے رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. وما علینا الا البلاغ.